نہیں ہے، کیونکہ بدعت اور عبادت میں زیادہ فرق نہیں ہے. اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی رات ہماری گزرے تو وہ بدعت بن جاتی ہے، نبی کے طریقے کے مطابق ہو تو وہ عبادت بن جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ انفرادی طور پر عبادت کہ روزہ بھی اگر ہم رکھیں گے تو وہ بھی مستحب عمل ہے کہ اس کو بھی رکھنا چاہیے، رات کی عبادت بھی کریں گے تو وہ بھی مستحب عمل ہے، وہ بھی ہمیں عبادت کرنی چاہیے. لیکن انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر جمع ہو کر عبادت کرنا یہ خلاف سنت عمل ہے. اور کچھ وقت باقی ہے تو فرمایا کہ لہذا ایک 4 لوگوں کی اس میں بخشش و مغفرت بھی نہیں ہوتی ہے. حالانکہ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی جب بخشش ہوتی ہے تو وہ قبیلے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں ان کے پاس بھیڑ اور دمبے ہوئے کرتے تھے، کہ لہذا ان کے پاس زیادہ تر ایسی بھیڑیں ہوتی کہ جس کے بال زیادہ ہوا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہترین ایک موقع ہمارے پاس ہے کہ ہم اس بونس سے فائدہ اٹھائیں. لیکن 4 لوگ، ایک ماں باپ کا نافرمان، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے. زیادہ تر احادیث میں ذکر آیا ہے اللہ کے نبی. تو بہت آسان ہے ماں باپ کو راضی کر دینا. جو ماں کو اور باپ کو مسکرا کر ایک مرتبہ دیکھتا ہے، 1 حج 1 عمرے کا ثواب ہے. اور اگر ماں باپ کے چہرے پر اس کو دیکھ کر مسکراہٹ آتی ہے تو 10 حج 10 عمرے کا ثواب ہے. ایک تو میں اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھوں اور ایک تو میرے ماں باپ مجھے مسکرا کر دیکھے. تو ماں باپ اسے مسکرا کر دیکھتے ہیں کہ جس بچے سے راضی ہوتے ہیں، جو بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے، جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، اور اس کے عمل اور کردار اس کا ایسا ہوتا ہے کہ ماں دیکھتی ہے تو مسکراہٹ آ جاتی ہے اور ماں دیکھتی ہے تو دعا نکل جاتی ہے. ایک چیز یہ ہے کہ دعا کرنا کہ بھائی مولانا میرے لیے دعا کرو، امی میرے لیے دعا کرو، ابا میرے لیے دعا کرو. ایک ہے دعا لینا، دونوں میں بڑا فرق ہے. دعا کرنے کے لیے پوری دنیا کہتی ہے، دعا وہی لیتا ہے جو اپنے کردار سے راضی کرتا ہے. ماں کی دعا ہر بیٹا نہیں لیتا، وہ بیٹا لیتا ہے جو ماں کو راضی کرتا ہے، ماں کی خدمت کرتا ہے. باپ کی دعا ہر ایک نہیں لیتا، وہ بیٹا لیتا ہے جو باپ کو راضی و خوش کرتا ہے. اور ایسے ہی بڑے بزرگوں کی دعا ہر کوئی نہیں لیتا ہے، وہی چھوٹے لیتے ہیں جو بڑوں کی خدمت کرتے ہیں، انہیں راضی کرتے ہیں. تو اگر میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں تو مجھے چاہیے کہ سب سے پہلا کام مجھ پر ضروری ہے کہ ماں کے قدموں میں گر جاؤ اور باپ کے قدموں میں گر جاؤ. گناہوں کی چاہے غلطی ان کی ہو، میری نہ ہو، چاہے ماں باپ کی غلطی ہو، لیکن پھر بھی میرا کام یہ ہے کہ اب میں ان کے قدموں میں گر جاؤں اور انہیں راضی کر دو. کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جب جنت ہے تو ماں کے سر، جب ماں کا پیروں کے قدموں کا یہ رتبہ ہے، ماں کے پاؤں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے نا. تو جب وہ ماں جن کے سر پر آنکھیں لگی ہوئی ہے، جب کوئی بیٹا اس ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے تو اس بیٹے کو کیا ملے گا؟ جب ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے تو قدم سے اوپر یہ گھٹنا، گھٹنوں سے اوپر سینہ، سینے سے اوپر یہ سر، سر پر لگی 2 آنکھیں، اور اس میں جب ٹھنڈک کوئی بیٹا پہنچائے گا تو پھر اسے کون سی جنت اللہ دے گا؟ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے حسد، جلن، کینہ، کپٹ اور مشاہن، یعنی دل میں کینہ رکھنے والے کی بے بخشش مغفرت نہیں ہوتی ہے. اگر بھائی کے لیے کینہ ہے، بہن کے لیے کینہ ہے، رشتہ داروں کے لیے کینہ ہے تو ہم اپنا دل صاف کر دیں، حسد، جلن، کینہ، کپٹ ختم کر دیں. اور ایک یہ بھی ہے کہ ٹخنوں سے نیچے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، ٹخنوں سے نیچے اپنی لنگی کو لٹکانا، پائجامے کو لٹکانا، جینس کو لٹکانا غرور اور تکبر اور گھمنڈ کی علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے اس کا پائجامہ لٹکا ہے پھر بھی غرور اس میں نہ ہو، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ ایسا شخص ابو بکر صدیق ہے. حضرت ابو بکر صدیق جب راستے سے چلتے تو یعنی ارادے سے نہیں، بغیر ارادے کے، یعنی انہیں پتہ نہیں ہوتا، ان کا جو چادر ہوتی وہ ٹخنوں سے نیچے آ جاتی. تو اللہ کے نبی کے پاس پیش ہوئے، ڈر کر پوچھا کہیں میں مغرور تو نہیں ہوں، متکبر تو نہیں ہوں، تکبر والا تو نہیں ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر یہ ہو نہیں سکتا کہ تم میں غرور اور تکبر ہو، چاہے تمہاری چادر ٹخنوں سے نیچے چلی جائے. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کا اپنا ذاتی عمل تھا.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی حضرت ابوبکر صدیق کی حدیث پیش کرے کہ بھئی میرے دل میں تو غرور تکبر نہیں ہے، لیکن یہ یعنی مجبوری میں میرا جو پائجامہ ہے، جینس ہے، لنگی ہے، یہ ٹخنوں سے نیچے چل جا رہی ہے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے تھا، تو ان کا مقام اور مرتبہ الگ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم غرور اور تکبر سے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، یہ بھی ہم سے کہا گیا ہے۔ تو لہذا اس رات میں غرور اور تکبر مغرور شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر ماں باپ کے نافرمان ہم ہیں تو ہم ماں باپ کے فرمانبردار بن جائیں، ہے نا، اور فرمایا کہ اگر ہم تکبر والے ہیں تو ہم تواضع والے بن جائیں، تواضع انکساری ہمارے اندر ہو جائے۔ جتنا اکڑ ہم نے 11 مہینے بتائی ہے، اتنی تواضع انکساری، عاجزی انکساری اس 1-1.5 مہینے میں ہم بتائیں، اور جیسے کوئی رمضان گزارتا ہے ایسے ہی پورا سال اس کا گزرتا ہے۔ اگر ہم نے رمضان اللہ کی عبادت میں گزارا تو اللہ 11 مہینے ہمیں مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے کی توفیق دے گا، یعنی 11 مہینے ہم اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں گے۔ اگر اس 1 مہینے میں بھی ہم گیم کھیلنے میں، مووی دیکھنے میں، غیبت میں، چغلی میں، جھوٹ میں، کینہ کپٹ میں، ماں باپ کی نافرمانی میں، کبیرہ و صغیرہ گناہوں میں اگر ہم نے اس مہینے کو گزارا یا اس رات کو گزارا تو پھر یہ گناہوں کی نحوست 11 مہینے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ پھر بھول جاؤ کہ آئندہ 11 مہینے یعنی آئندہ رمضان آنے تک ہمیں توفیق عبادتوں کی ملے گی۔ اسی لیے اگر، اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی اور موت کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، کہ جیسے اس رات فرشتے تیار کرتے ہیں چٹھی، اور شب قدر میں ان فیصلوں پر عمل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی رزق کے فیصلے، زندگی کے فیصلے، موت کے فیصلے اور ہماری زندگی سے متعلقات فیصلے آج کیے جاتے ہیں۔ تو لہذا ہماری، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات بھر عبادت کرتا ہے، یا پھر ایسا کہ جو روزے کی حالت میں عبادت میں اپنی عبادت کرتے ہوئے اپنے دن کو، رات کو گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت، مرتے وقت نزع کی حالت میں اس کی زبان سے کلمہ نکلے گا عبادتوں کی برکت سے۔ تو انفرادی طور پر جتنی چاہے ہم عبادت اللہ تبارک و تعالی کی کر سکتے ہیں۔ اور ایک آخری بات فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، فرمایا کہ فرشتے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک نیکی لکھنے والے، گناہ لکھنے والے۔ تو مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 2 فرشتے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب گناہ کا فرشتہ گناہ لکھتا ہے، نیکی کا فرشتہ نیکی لکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں بار بار بدلتا ہے۔ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا اللہ ارادہ کرتا ہے، اس امت کو بخشے گا کس طرح، تو نیکیوں کے فرشتے بدلتے رہتے ہیں، لیکن گناہ کا فرشتہ بدلتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دونوں فرشتے پیش ہو گئے، تو گناہ لکھنے والا تو ایک ہی فرشتہ ہوگا، اور نیکیاں لکھنے والے فرشتوں کی ایک جماعت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا کہ میں ایک کی بات مانوں یا ایک جماعت کی بات مانوں، لہذا تو ایک اس کے گناہوں کی گواہی دیتا ہے، لیکن یہ پوری جو جماعت ہے اس کی نیکیوں کی گواہی دیتی ہے، لہذا میں اس کی نیکیوں کی گواہی زیادہ ہونے پر اسے بخشتا ہوں۔ اور اللہ مالک یوم الدین بھی ہے، مالک ہے۔ مالک وہ ہوتا ہے جو اپنے اختیار سے کسی نوکر کو چاہے تو 6 مہینے کی پیمنٹ ایک ساتھ دے دے، کسی نوکر کو چاہے تو 2 دن کی پیمنٹ دے، کسی کو چاہے تو 30 دن کے بعد پیمنٹ دے، کیونکہ مالک ہوتا ہے وہ۔ اللہ منصف نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ منصف ہے اللہ، عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز محشر کا اللہ مالک ہے۔ مالک وہ ہوتا ہے اللہ چاہے تو یہ امت محمدیہ ہے بغیر حساب کتاب میں اسے بخش دوں گا، کون اللہ سے سوال کرنے والا ہے؟ یہ شرابی کبابی ہے تو اللہ اگر چاہے تو اللہ اسے بخش دے گا۔ اگر کوئی عبادت گزار ہے، اسے اپنی عبادت پر گھمنڈ ہے، اللہ چاہے تو اس کی عبادت کو اس کے منہ پر پھینک کر مار دے اور اسے دوزخ میں اوندھے منہ ڈال دے۔ تو لہذا مالک یوم الدین مالک ہے، تو اس مالک کو ہم
फकीर बनकर ही राजी कर सकते हैं। अगर हमसे कोई कर्ज मांगना है 1 रुपया, तो किस तरह वो मुंह कैसे बनाता है, उसके बाल कैसे होते हैं, और वो कहता है भाई मुझे पैसों की जरूरत है, थोड़ा सा लहजा नर्म होता है कि भाई मुझे 200 रुपये की जरूरत है, 100 रुपये की जरूरत है, मेरे घर में फुला काम है, फुला कुछ है, तो वो इतनी आजिजी वाला लहजा इख्तियार करता है। तो हम भी दुआ इसी लहजे में करें। दुआ रिवायतन पढ़ते, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुआ का तर्जुमा भी नहीं मालूम, इमाम साहब भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, बस दुआ खत्म हो गई। दुआ करना भी है और दुआ लेना भी है। दुआ करने से मुराद कि रोंगटे खड़े हो जाए, गिरिया वजारी हो। और इस रात में एक सलातुत तस्बीह के बारे में बता देता हूं, आखिरी 1-2 मिनट है, बस हो गया खत्म, कि नियत करना है, नफल नमाज है सलातुत तस्बीह। तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर जब हम कहें, सना पढ़ेंगे, उसके बाद सना के बाद 15 मरतबा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे। सूरह फातिहा, उसके बाद ज़म्मा सूरह, उसके बाद फिर 10 मरतबा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये तस्बीह पढ़ेंगे। फिर जब रुकू करेंगे तो सुभान रब्बियल अज़ीम ये 3 मरतबा पढ़ेंगे, उसके बाद 10 मरतबा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। रुकू से उठकर जब हम लिहाजा कौमा में हो गए तो उस वक्त भी 10 मरतबा पढ़ना है, रब्बना लकल हम्द ये तस्बीह के बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर जब सजदे में जाएंगे 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला पढ़ेंगे, उसके बाद 10 मरतबा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये तस्बीह पढ़ेंगे। उसके बाद पहला सजदे से जब उठेंगे, जलसे में जब हम बैठेंगे तो उस वक्त रब्बिग़फिरली वरहमनी के बाद अगर वो तस्बीह याद नहीं है तो डायरेक्ट 10 मरतबा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अकबर पढ़ेंगे। और फिर दूसरे सजदे में जाएंगे, 3 मरतबा सुभान रब्बिल आला पढ़ेंगे, उसके बाद 10 मरतबा वही तस्बीह पढ़ेंगे। तो एक रकात में 75 मरतबा होती है, तो 4 रकातों में 300 मरतबा कुल ये तस्बीह होती है। अगर तस्बीह आगे पीछे हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, 10 की जगह 15 पढ़ ली या 15 की जगह 17-18 पढ़ ली, तो फिर दूसरी रकात में लेवल कर दे, तीसरी में लेवल कर दे। अगर चारों में गड़बड़ हो गई तो ऐसा नहीं है कि नमाज नहीं हुई, नमाज आपकी हो चुकी है। क्योंकि कई सहाबा किराम ने जब अल्लाह के नबी ने इसकी फजीलत बयान की कि इसकी फजीलत यह है कि रोजाना तुम पढ़ा करो ताकि तुम्हारे पूरे गुना खत्म हो जाए, बख्श हुआ है, सगीरा व कबीरा गुना बाकी ना रहे। तो हजरत इब्न अब्बास ने कहा कि अगर वो ना हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फिर तो तुम हफ्ते में 1 मरतबा पढ़ा करो हर जुमा, अगर वो नहीं हो सकता तो फिर महीने में 1 मरतबा या फिर पूरी जिंदगी में 1 मरतबा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी फजीलत यह है, ये पढ़ने वाले को जरूर जन्नत में लेकर जाएगी। सलातुत तस्बीह अपने पढ़ने वाले को जरूर जन्नत में लेकर जाएगी, ये सबसे बड़ी इसकी फजीलत है। ठीक है, वाखिर दाम अल्हम्दुलिल्लाह व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह।